آج ہم 2025 کی ایران اسرائیل جنگ کا ایک خاص زاویے سے جائزہ لے رہے ہیں، جی یعنی ایرانی حکمت عملی اور ان کی نظریاتی سوچ کی روشنی میں۔ ہماری گفتگو کی بنیاد ایک تجزیاتی رپورٹ ہے، ایران اسرائیل جنگ، مزاحمت اور حکمرانی کی منطق۔ جی تو واضح کر دیں کہ مقصد ایران کے موقف کی حمایت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق ایران اپنے اقدامات کو کیسے دیکھتا ہے، یعنی قومی خود مختاری، سامراجیت کے خلاف مزاحمت اور علاقائی قیادت کا حصول، ان سب کی ایک منطقی کڑی کے طور پر۔ بالکل۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ انقلاب سے پہلے کے تعلقات سے، پھر 1979 کے بعد دشمنی، اور پھر وہ براہ راست ٹکراؤ تک کیسے پہنچا۔ رپورٹ کہتی ہے، اور یہ کافی اہم نقطہ ہے، کہ ایران کا اسرائیل مخالف موقف صرف کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ تو 1979 کے انقلاب کی بنیادی آئیڈیالوجی میں شامل ہے۔ جی ہاں، وہ اسرائیل کو ایک ناجائز صیونی ریاست سمجھتے ہیں، اور مغرب، خاص طور پر امریکہ یعنی بڑا شیطان، اس کا ایک نو آبادیاتی اڈا۔ اسرائیل کو چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی سرحدی جھگڑا نہیں ہے، ان کی تو سرحدیں ملتی ہی نہیں۔ یہ بنیادی طور پر نظریاتی اور آپ کہہ سکتی ہیں مذہبی نوعیت کا ہے۔ ایک تو اسرائیل کا اسلامی سرزمین پر وجود کا سوال ہے، اور دوسرا سامراجیہ مخالف گہرے جذبات۔ تو اس پس منظر میں تعلقات معمول پر لانا، وہ سمجھتے ہیں انقلاب سے غداری ہوگی۔ اچھا، اور اسی میں فلسطینی کاز کو بھی وہ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جی، اسے صرف عرب مسئلہ نہیں بلکہ ایک وسیع پین اسلامک جدوجہد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یوم القدس کا قیام بھی اسی لیے تھا۔ بالکل، اس سے ایران خود کو مزاحمت کے رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے، خاص طور پر ان عرب ریاستوں کے مقابلے میں جنہوں نے سمجھوتے کیے، جیسے اوسلو معاہدہ وغیرہ۔ تو حماس اور اسلامی جہاد جیسی تنظیموں کی حمایت ان کے لیے ایک اخلاقی جواز بھی ہے، اور ظاہر ہے ایک تصویراتی ہتھیار بھی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف۔ صحیح۔ اور یہ مقاومت یعنی مزاحمت کا تصور، رپورٹ کہتی ہے، یہ صرف نعرہ نہیں، یہ ایک پورا فوجی سیاسی نظریہ ہے۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق ایران عراق جنگ کے بعد یہ تصور نظریاتی سے زیادہ عملی بن گیا، یعنی نتائج پر مبنی ایک سیاسی تصویراتی شناخت میں ڈھل گیا۔ جیسے 2000 میں لبنان سے اسرائیلی فوج کا انخلا، اسے وہ اسی نظریے کی کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ان کی سوچ اور نظریے کی بات، لیکن یہ زمین پر کیسے نظر آتی ہے؟ یہ محور مزاحمت، حزب اللہ، حماس، ہوتی وغیرہ، یہ کیا صرف اتحادی ہیں؟ میں رپورٹ کہتی ہے کہ یہ صرف اتحادی یا پراکسیز سے بڑھ کر ہیں، یہ ایران کی فارورڈ ڈیفنس یعنی پیشگی دفاعی حکمت عملی کا آپ کہہ لیں کلیدی حصہ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ممکنہ لڑائی ایران کی اپنی سرحدوں سے دور ہی لڑی جائے۔ یعنی تنازع کو باہر رکھنا۔ جی، اور اسی طرح بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام، چاہے وہ واضح نہ بھی ہو، اسے بھی وہ اپنے خود مختار دفاعی حق کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کی جڑیں بھی ایران عراق جنگ کے تجربے میں بتائی جاتی ہیں۔ مقصد جارحات نہیں بلکہ ڈیٹرنس، یعنی اپنی حفاظت یقینی بنانا اور ایک تصویراتی برابری قائم کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز جو تھوڑی کنفیوزنگ لگتی ہے، وہ ہے انقلابی عملیت پسندی۔ جیسے ایران عراق جنگ کے دوران اسرائیل سے خفیہ ڈیلنگ کی باتیں سامنے آئیں، یہ نظریے سے ٹکراتا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ رپورٹ یہی کہتی ہے کہ یہ بظاہر تضاد یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست کی بقا سب سے اہم ہے۔ نظریہ اہداف تو متعین کرتا ہے، لیکن عملیت پسندی مشکل حالات میں لچک فراہم کرتی ہے، یعنی اسے غیر منطقی نہیں بلکہ ایک حسابی قدم سمجھا جاتا ہے۔ نظریہ اپنی جگہ، مگر ریاست کو بچانا اولین ترجیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو اتنے سالوں سے شیڈو وار چل رہی تھی، جس میں سائنسدانوں کے قتل جیسے فخری زادہ یا تخریب کاری سٹکس نیٹ، نتنز پر حملے، شام میں کاروائیاں، یہ سب ایران برداشت کرتا رہا، جسے انہوں نے اسٹریٹجک صبر کہا۔ یہ پھر 2025 میں کھلی جنگ کیسے بن گئی؟ جی، رپورٹ کے مطابق اپریل 2024 میں دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ فیصلہ کن موڑ تھا۔
اس سے ایران نے اپنی خود مختار سرزمین پر حملہ سمجھا، جس کی وجہ سے ان کے بقول ان کے پاس جوابی کارروائی یعنی 13 اپریل کا جو حملہ تھا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا اپنی دفاعی ساکھ بحال کرنے کے لیے۔ اچھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور پھر جون 2025 کی وہ 12 روزہ جنگ، ایرانی موقف رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ اسرائیل نے اچانک حملہ کر کے شروع کی، اور ایران کا جواب وہ 550 سے زیادہ میسائل، اسے انہوں نے اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا دفاعی حق قرار دیا۔ جی، اور جب امریکہ نے مداخلت کی تو العدید ایئر بیس پر بھی حملہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جنگ بندی کے بعد رہبر اعلیٰ خامنئی نے فتح کا اعلان کیا، امریکہ کے منہ پر تماچا۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے، نقصان تو ہوا ہوگا، پھر یہ فتح کا دعویٰ کیسے؟ ہاں، اسے رپورٹ فاتحانہ لچک کا بیانیہ کہتی ہے، مطلب ان کے نقطہ نظر سے بقا ہی اصل میں فتح تھی۔ حکومت قائم رہی، انہوں نے براہ راست جواب دیا، اور جو مبینہ رجیم چینج کا مقصد تھا وہ ناکام بنا دیا گیا۔ اس سے انہیں اندرونی طور پر سیاسی جواز ملا اور ان کے خیال میں ڈیٹرنس بھی مضبوط ہوئی۔ صحیح، اور سفارتی محاذ پر کیا کیا؟ وہاں ایران نے کوشش کی کہ خود کو ایک منطقی فریق کے طور پر پیش کرے کہ اگر اسرائیلی جارحیت رک جائے تو وہ کشیدگی کم کرنے کو تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے فورم کو بہت استعمال کیا، اور یہ ایک طرح سے غیر متناسب معلوماتی جنگ بھی تھی۔ ایران نے انسانی نقصان، مزاحمت کے بیانیے پر زور دیا، جسے ان کے علاقائی اتحادیوں نے بھی پھیلایا۔ یہ اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی پر مبنی مہم تھی اس سے بالکل مختلف انداز تھا، نظریے اور جذبات کا استعمال۔ تو اگر ہم اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں تو ایرانی نقطہ نظر سے 2025 کے واقعات کیا تھے؟ بنیادی طور پر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ اقدامات ان کے انقلابی نظریے، ان کی سلامتی کے جو خدشات تھے اور خطے میں جو طویل تنازع چل رہا ہے اس کی تاریخ کا ایک منطقی نتیجہ تھے، جسے انہوں نے اپنے دفاع کی ایک لازمی کارروائی کے طور پر پیش کیا، اور جنگ نے ان کی بنیادی حکمت عملی کو مزید پختہ کر دیا۔ نظریاتی عزم، محور مزاحمت کے ذریعے پیشگی دفاع اور ڈیٹیرنس کے لیے تصویراتی ہتھیار۔ بقا حاصل ہوئی اور لچک کا بیانیہ کامیاب رہا۔ جی، بنیادی نظریاتی جدوجہد تو بہرحال باقی ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے کہ جب نظریاتی بنیاد اتنی گہری ہو اور بقا کو ہی فتح سمجھا جاتا ہو تو مستقبل میں یہ مزاحمت اور سفارت کاری کی جو کشمکش ہے یہ خطے میں کیسے سامنے آئے گی؟